قرآن مجید سے وہ رشتہ قائم کیجئے کہ قرآن کا آپ کے اوپر اعتبار قائم ہو جائے، قرآن کا آپ کے اوپر اعتبار قائم ہو جائے اور آپ کا قرآن پر اعتبار قائم ہو جائے۔ بہت بڑی عرفانی سیر و سلوک کی بحث کو سمیٹ کر نچوڑ کر ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، جب انسان قرآن مجید سے اعتبار حاصل کر لیتا ہے اور اس کا اعتبار قرآن پر قائم ہو جاتا ہے، تب اس کی زبان میں یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ بسم اللہ کہہ دے تو کن فیکون کا معجزہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے عرفاء جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ عارف کن فیکون خداست، ایک عارف جب بسم اللہ کہہ دے، کچھ نہیں، بسم اللہ کہہ دے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہی بسم اللہ 100 بار پڑھیے، 1000 بار پڑھیے، 786 بار پڑھیے، کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ایک عارف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے، جس کام کے لیے نیت کر کے بسم اللہ کہے گا وہ کام ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے قرآن سے وہ رشتہ برقرار کیا ہے کہ قرآن کا ان پر اعتبار ہے، ان کا قرآن پر اعتبار ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ دنیا نے دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں ایسے افراد، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میں نجف اشرف میں جب تھا تو اللہ نے یہ توفیق دی تھی کہ میں نے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی دستبوسی کی ہے انہی لبوں سے، اور نہ جانے کتنی بار میں نے دیکھا ہے اپنی ان آنکھوں سے قریب سے۔ جیسے یہ بچے میرے پاس بیٹھے ہیں اور میں موجود ہوتا تھا اور وہ گھر سے تشریف لاتے تھے، بازاروں سے گزرتے تھے، تنہا بس ایک شخص ان کے ساتھ ہوتا تھا پیچھے پیچھے۔ عموماً جو ہوتا ہے نا کہ تقریباً ایک حلقہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ وہاں سیاسی پناہ گزین تھے اور دنیا کی بڑی حکومتیں سب ان کی دشمن تھیں، شاہ ایران ان کا دشمن تھا، لیکن جب کوئی ان کے ساتھ چلتا بھی تھا تو وہ بڑی محبت سے پہلے کہتے تھے اور پھر تنبیہ کے انداز سے ذرا سخت لہجے سے کہتے ہیں، بھائی جائیے آپ اپنا کام کیجئے، مطالعہ کیجئے، درس پڑھیے، بے فرمائید۔ اور اس کے بعد وہ تنہا حرم تشریف لے جاتے تھے، اور دستور ان کا یہ تھا جتنے دن وہ نجف اشرف میں رہے، تقریباً 14-15 سال، کہ آندھی آئے، طوفان آئے، بارش ہو، کچھ ہو، مگر وہ اپنے وقت پر حضرت بسم اللہ میں ضرور پہنچتے تھے۔ حرم مبارک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، شہید مرحوم ان کے بڑے بیٹے جو خود فقیہ تھے، باپ کی موجودگی میں صاحب نظر تھے، فقہ میں اور عرفان میں، اور صاحب سیر و سلوک تھے، اور اس روحانی بلندی و منزلت پر تھے کہ گویا زیر گنبد امیر المومنین ان کی قبر ہے۔ جو منارہ ہے، داخل ہوتے ہیں جب آپ حرم امیر المومنین میں تو 2 سنہرے منارے ہیں بہت بلند ایوان طلع میں، تو اس میں جب داخل ہو رہے ہوں آپ، سامنے زری ہو تو داہنی طرف جو گنبد ہے، جو منارہ ہے، اس کے اندر ان کی قبر ہے۔
شہید سید مصطفیٰ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کا خود بیان ہے، سید احمد نے بھی اس کی تصدیق کی، بعد میں یہ سب چھپی ہوئی چیزیں بھی ہیں، انٹرویوز کی شکل میں بھی موجود ہیں، کہ وہ اپنے والد سے کہتے تھے کہ آج موسم بہت خراب ہے، آپ چاہیں تو اپنے گھر کے اوپر بالا خانے سے زیر آسمان جا کے زیارت کر سکتے ہیں امیر المومنین السلام کی۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے تو وہاں جانا ہے، اور ذریح کے قریب حاضر ہو کر، یہ میں نے دیکھا ہے کہ ذریح کے جو سوراخ ہوتے ہیں، ذریح کی جالی جسے آپ کہتے ہیں، اس کے اندر یہ دونوں ہاتھ ڈالتے تھے اس طرح سے، اور دعا پڑھتے تھے اور زیارت کرتے تھے اور طلب کرتے تھے۔ تو کیا عطا ہوئی ہے انہیں؟ کیا عطا ہوئی ہے؟ میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے حضرت امام خمینی کو کہ جو ایک امت مصطفیٰ کے عالم تھے، وہ عطا کیا ہے کہ نہ جانے کتنے انبیاء بنی اسرائیل رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے۔ یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے مانند ہیں۔ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں، ان کے مثل ہیں۔ جو لوگ نہیں رکھتے معرفت خود اپنے علماء کی، وہ معصوم کی معرفت کیا پیدا کریں گے؟ جو علماء کی معرفت نہیں رکھتے، وہ شہداء گئے راہ خدا کی معرفت کیا پیدا کریں گے؟ اور شہداء اور علماء سے موازنہ کرنے کے لیے خود میزان حدیث پہ معصوم رکھیں۔ معصوم کی حدیث ہے، مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، عالم اور فقیہ کی قلم کی روشنائی شہید کے خون سے افضل ہے۔ انکار کر دیجئے اور پھر بحث کرتے رہیے۔ بہرحال گفتگو تو یہ تھی کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے ایسے افراد دیکھے ہیں کہ جن کی بسم اللہ اعجاز کن فیکونی رکھتی تھی، چاہے وہ آیت اللہ العظمیٰ سید خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ہوں، یا ان کے بیٹے سید مصطفیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ، یا اور اس قبیل کے بہت سے علماء ہیں جن کو اس فقیر نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، سنا ہے، اور ان کے سامنے زانو ادب تہ کیا ہے، ان کی دست بوسی کی ہے، قدم بوسی کی ہے، اور ان سے کسب فیض کرنے کی اپنی سی ایک کوشش کی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے پورے اعتماد سے عرض کرتا ہوں، قرآن سے رشتہ مضبوط کریں اور دیکھیں کہ کیسے مضبوط ہوتا ہے۔